بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ایک روز صبح کے وقت قریش انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں نیند سے بیدار ہوئے۔ مکہ کے گلی کوچوں میں یہ خبر عام پھیل چکی تھی کہ رات کی تاریکی میں چھپتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر کہیں جا چکے ہیں۔ سرداران قریش نے پہلے تو اس کو سچ نہیں مانا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ہاشم کے گھروں میں تلاش کرنے لگے اور آپ کے ساتھیوں کے گھروں میں بھی تلاشی کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ دستک دی تو آپ کی بیٹی اسما گھر سے باہر نکلی۔ ابو جہل نے کرک کر پوچھا، لڑکی تیرا باپ کدھر ہے؟ حضرت اسما نے کہا، میں نہیں جانتی کہ اب وہ کہاں ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے ان کے منہ پر اتنے زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر دور جا گری۔ جب سرداران قریش کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو چھوڑ گئے ہیں تو وہ بہت غضبناک ہو گئے۔ کھوجیوں کو اپنے ساتھ لیا اور آپ کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب تلاش کرتے کرتے وہ غار ثور پر پہنچے تو کھوجیوں نے کہا، خدا کی قسم آپ کے مطلوب شخص کا کھرا اس سے آگے نہیں جاتا۔ وہ اپنے اندازے میں غلط نہ تھے، حقیقت یہی تھی جس کا انہوں نے قریش کے سامنے اظہار کر دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی غار میں تھے۔ قریش غار کے منہ پر کھڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بچشم خود غار کے باہر قوم کے قدموں کی حرکت دیکھی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف محبت و شفقت بری نگاہوں سے دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دیتے ہوئے عرض کی، اللہ کی قسم میں اپنے لیے نہیں روتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اے ابوبکر گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر تسکین نازل فرمائی۔ قوم کے قدموں کی طرف دیکھنے لگے، پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے نقوش قدم کی طرف دیکھ لے تو وہ ہمیں بھی دیکھ لے گا۔ اس وقت ہم ان کی نظروں میں کس زد میں ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر ان دو اشخاص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جن کا تیسرا خدا ہو؟ اس وقت آپ دونوں نے یہ بات بھی سنی کہ ایک قریشی اپنی قوم سے کہہ رہا تھا، آؤ غار کے اندر جا کر دیکھتے ہیں۔ امیہ بن خلف نے اسے مذاق کرتے ہوئے کہا، ارے اندھے، تم یہ مکری کا جالا نہیں دیکھ رہے جو اس نے غار کے منہ پر بنا رکھا ہے؟ اللہ کی قسم مجھے یہ جالے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے بھی پہلے کا لگتا ہے۔ البتہ ابو جہل نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ ہمارے بالکل کہیں قریب ہی ہیں، لیکن اس نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ قریش ہر صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قابو کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ان سب قبائل میں اعلان کروا دیا جو مکہ اور مدینہ کے راستے کے دونوں طرف رہائش پذیر تھے کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ زندہ یا مردہ حالت میں ہمارے پاس لائے گا، ہم اس کو عمدہ نسل کے 100 اونٹ بطور انعام دیں گے۔ سراقہ بن مالک مکہ کے قریب قدیر جگہ میں ایک مجلس میں تھا کہ قریش کا ایک قاصد ان کے پاس آیا اور انہیں قریش کی جانب سے بھاری انعام کی اطلاع دی۔ جب انعام میں 100 اونٹ ملنے کا سنا تو سراقہ کے منہ میں پانی آ گیا اور لالچ نے دل کو جکڑ لیا، لیکن اس نے اپنے اوپر بہت ضبط کیا، ایک بات بھی اپنے منہ سے نہ نکالی کہ کہیں باری بار کم انعام کا سن کر دوسروں کے دل بھی للچانے نہ لگ جائیں۔ سراقہ ابھی مجلس سے اٹھنے والے تھے کہ ایک شخص نے آ کر اطلاع دی، باخدا ابھی میرے پاس سے 3 اشخاص گزرے ہیں، میرے خیال میں ان میں سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرا ان کو راستہ دکھلانے والا ہے۔ سراقہ نے
اس کی بات سن کر کہا وہ تو فلاں قبیلے کے لوگ ہیں جو اپنی گمشدہ اونٹنی تلاش کر رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا شاید ایسے ہی ہو۔ سراقہ تھوڑی دیر مجلس میں رہا۔ اہل مجلس جب کسی دوسری بات میں مصروف ہو گئے تو چپکے سے وہاں سے کھسک گیا تاکہ اہل مجلس میں سے کسی کو پتہ نہ چلے۔ سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ باندی سے رازدارانہ میں کہا کہ میری گھوڑی تیار کر کے لوگوں سے چھپاتے ہوئے مکہ سے باہر لے آئے۔ اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ ہتھیار لے کر گھروں کے پیچھے اس طرح نکلے کہ کوئی اس کو دیکھ نہ پائے اور ہتھیار گھوڑی کے پاس رکھ جائے۔ سراقہ نے اپنی درع پہنی، ہتھیار گلے میں لٹکائے، گھوڑے پر زین باندھی اور سوار ہو کر سر پر دوڑایا تاکہ وہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے میں کامیاب ہو سکے اور اس طرح وہ قریش کے نام کا مستحق بن سکے۔ سراقہ بن مالک ابھی قوم کے چند ممتاز شاہ سواروں میں سے ایک تھا۔ دراز کا گندے جسم، ماہر فوجی اور راستے کی تکالیف پر صبر کرنے والا تھا، اور ان صفات کے ساتھ ساتھ وہ ایک عقل مند شاعر تھا، اور اس کی گھوڑی بھی بڑی اصیل تھی۔ سراقہ بن بڑی تیزی سے مسافت کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ یکدم گھوڑی لڑکھڑائی اور یہ آن واحد میں زمین پر گر پڑے۔ انہوں نے اسے اپنے لیے اچھا شگون نہ سمجھا اور کہنے لگے ارے یہ کیا ہو گیا؟ ارے گھوڑی تیرا بیڑا غرق۔ گھوڑی تیزی سے اٹھی اور سر پر دوڑنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ لڑکھڑائی۔ اس دفعہ انہوں نے اپنے لیے اور برا شگون تصور کیا۔ اس دفعہ لوٹ جانے کا بھی ارادہ کر لیا، لیکن 100 اونٹ کے لالچ نے واپس جانے کے ارادے سے روک دیا۔ جس جگہ گھوڑی لڑکھڑائی تھی وہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں نشانہ بنانے کے لیے کمان ہاتھ میں لی، تیر چلانے لگا تو ہاتھ شل ہو گیا، گھوڑی زمین میں دنسنے لگی اور وہاں سے زہریلا دھواں آسمان کی طرف بلند ہو گیا، جس سے اس کی گھوڑی کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ گھوڑی کو ایڑی لگائی تو زمین میں دنس گئی اور اس کے پاؤں زمین میں اس طرح پیوست ہوئے جیسے ان میں کیل ٹھونک دیے گئے ہوں۔ اس نے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور گریہ آزاری کرتے ہوئے عرض کی کہ آپ دونوں اپنے رب سے میرے لیے دعا کریں کہ میری گھوڑی کو نجات دے دے اور اس کی ٹانگوں کو زمین کی گرفت سے آزاد کر دے۔ میں آپ دونوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ٹانگوں کو زمین کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ آزادی ملنے کے تھوڑی ہی دیر بعد پھر دل میں لالچ پیدا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توقع میں گھوڑی کو ایڑی لگا دی۔ اس دفعہ گھوڑی پہلے سے بھی زیادہ زمین میں دنس گئی۔ سراقہ نے فریادی بن کر عرض کی میرا زادے راہ ساز و سامان اور ہتھیار لے لو۔ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر آپ دونوں سے عہد کرتا ہوں کہ راستے میں آپ کے توقع میں جو بھی آ رہا ہوگا میں اسے واپس لوٹا دوں گا۔ دونوں نے ارشاد فرمایا ہمیں تیرے زادے راہ اور ساز و سامان کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں البتہ لوگوں کو واپس لوٹائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو اس کی گھوڑی آزاد ہو گئی۔ جب سراقہ لوٹنے لگا تو دور سے آواز دی اور عرض کیا اجازت ہو تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جو آپ کو ناپسند ہو۔ عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ کا دین غالب آ کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے وعدہ کریں کہ جب میں آپ کی ریاست میں آؤں تو آپ میری عزت کریں گے اور یہ وعدہ مجھے لکھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے ایک ہڈی پر یہ عہد لکھ کر اس کے حوالے کر دیا۔ جب وہ واپس لوٹنے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سراقہ جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ سراقہ نے حیران و ششدر ہو کر پوچھا کسرا بن حرمز کے کنگن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کسرا بن حرمز کے کنگن۔ سراقہ واپس لوٹا، راستہ میں اسے کچھ لوگ ملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔
सराका ने कहा, लोगों वापस अपने घरों को चले जाओ। मैंने ज़मीन का चप्पा चप्पा छान मारा। पाँव के नकूश के बारे में तुम मेरी महारत को भी जानते हो, मुझे उनका कहीं खोज नहीं मिला। तुम अपना वक़्त ज़ाया मत करो, मेरी बात मानो, वापस चले जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ होने वाली गुफ्तगू और अपने साथ पेश आने वाले वाक़या को दिल में छुपाए रखा, यहाँ तक कि उसको यकीन हो गया कि अब दोनों मदीने पहुँच चुके होंगे और कुरैशी दुश्मनों की रसाई से बाहर हैं। तो सराका ने यह राज फाश कर दिया। जब अबू जहल को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात और अहद पैमान का पता चला तो उसे बुज़दिली, जिल्लत, कमीनगी और सुनहरी मौका ज़ाया करने का ताना दिया। सराका ने अबू जहल की मुलामत का जवाब अशार में दिया, जिनका मफ़हूम ये है, अबू जहल, अल्लाह की कसम, जब मेरी घोड़ी की टांगें ज़मीन में दंसी थीं तो अगर इस हालत को देख लेते तो तुम्हें यकीन हो जाता और उसमें कोई शक न रहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं। भला इनका कोई मुकाबला कैसे कर सकता है। हालात ने पलटा खाया और गर्दिश अय्याम ने ये मौका फराहम भी कर दिया। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रात की तारीकी में अपने दुश्मनों से छुपते हुए नहायत कसम पुरसी के आलम में मक्का से निकले थे, आज शाहाना अंदाज के साथ हज़ारों सफ़ेद तलवारों और गंदमी नेज़ों के जुल्लू में सरदार और फातिहा की हैसियत में मक्का में दाखिल हुए। वो सरदाराने कुरैश जिन्होंने तकब्बुर नखूत के साथ अरब में तहलका मचा रखा था, आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नहायत आजिज़ी और इंकिसारी के साथ जान बख्शी की भीख मांगते हुए अर्ज़ से बर्दाश्त थे। हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अखलाक हसना के पेश नज़र उम्मीद है कि आज आप हमसे अच्छा बर्ताव करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया अलैहिस्सलाम की सी फ़याज़ी बरतते हुए इरशाद फरमाया, जाओ तुम सब आज़ाद हो। सराका बिन मालिक ने अपनी सवारी तैयार की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ ताकि आपके सामने मुसलमान होने का ऐलान करे और 10 साल पहले जो तहरीरी परवाना उसके पास मौजूद था वो पेश करके अमान हासिल करे। सराका कहते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। आप उस वक़्त जाराना में एक अंसारी लश्कर के जुर्मट में तशरीफ़ फरमाते। मुझे देखकर अंसारी अपने नेज़ों से कच्चू के लगाने लगे और कहने लगे, दूर हट जाओ, तुम यहाँ क्या लेने आए हो। मैं सफ़ों को चीरता हुआ रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचने में कामयाब हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार थे। मैंने तहरीरी परवाना दिखाते हुए अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सराका बिन मालिक हूँ, ये आपका मेरे साथ तहरीरी मुआहदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सराका मेरे पास आ जाओ, आज अहद पैमान के ऐफा का दिन है। मैं आगे बढ़ा और आपके सामने अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया और आपके हुस्न अखलाक और ऐफ़ाए अहद से शाद काम हुआ। सराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात को अभी चंद माह ही गुजरे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जवार रहमत में बुला लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से सराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गम अंदोज़ से नडाल हो गए और वो मंजर उनकी आंखों के सामने घूम गया जब वो 100 ऊँट के लालच में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा लेकर तवाक़ुफ़ में निकले थे। आज दुनिया भर की उम्दा ऊँटनियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखन के एक ज़र्रे बराबर भी हैसियत नहीं रखती और अपने बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला बार बार दोहराने लगे, सराका जब तुम शाह ईरान के कंगन पहनोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। अब उन्हें यकीन हो गया था कि शाह ईरान के कंगन ये ज़रूर पहनेंगे। वक़्त तेज़ी के साथ गुजरता गया, यहाँ तक कि
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا۔ مسلمان ان کے دور حکومت میں ایران کی طرف تیز ہوا کے جھونکے کی طرح لپکے، قلعوں کو فتح کرتے، لشکروں کو شکست فاش دیتے، شاہی تختوں کو پامال کرتے اور مال غنیمت سمیٹتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ پورا ایران فتح کر لیا۔ ایک روز سپہ سالار لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد ایران پر فتح کی خوشخبری لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ بیت المال کے لیے غنیمت کا 5واں حصہ بھی تھا جو ایران کے مجاہدین اسلام کے ہاتھ لگا تھا۔ جب مال غنیمت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا گیا، آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں ایک شاہر ایران کا وہ تاج بھی موجود تھا جس میں قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے۔ شاہ ایران کا وہ لباس بھی موجود تھا جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا، اور وہ قیمتی پیٹی بھی تھی جس پر لال و جواہر جڑے ہوئے تھے، اور سونے کے 2 کنگن بھی مال غنیمت میں موجود تھے۔ اس جیسے خوبصورت دیدہ زیب کنگن پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس کے علاوہ بے شمار نفیس دیدہ زیب اشیاء مال غنیمت میں موجود تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیش بہا خزانے کو اپنی چھڑی سے الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے حاضرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو لوگ یہ مال غنیمت لے کر آئے ہیں بلا شبہ سب کے سب امین ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ کہنے لگے، امیر المومنین، آپ پاک دامن رہے تو آپ کی رعیت بھی پاک دامن رہی۔ اگر آپ مال غنیمت کھاتے تو آج یہ ہڑپ کر جاتے۔ اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ بن مالک کو اپنے پاس بلایا۔ شاہ ایران کا لباس انہیں پہنایا، کمر پر پیٹی باندھی، سر پر تاج رکھا اور ہاتھوں میں کنگن پہنائے۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا، واہ واہ، ارے بنو مدلج کا ایک بدوی، اس کے سر پر شاہ ایران کا تاج اور ہاتھوں میں کنگن، اس شان خسروانہ کہ کیا کہنے۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور یوں گویا ہوئے، الہا تو نے یہ مال لو دولت اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیا، اور وہ تجھے مجھ سے زیادہ محبوب اور عزیز تھے۔ الہی تو نے یہ مال و دولت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دیا، حالانکہ وہ تجھے مجھ سے زیادہ محبوب اور عزیز تھے، پھر یہ سب کچھ مجھے عطا کر دیا۔ میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں یہ مال تو نے مجھے سزا کے لیے عطا نہ کیا ہو۔ پھر اسی وقت یہ مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔